ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ قاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے تلاوت کلام پاک سے آغاز کیا۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، ہمارا یہ پروگرام سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ احباب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے سکرین پر دیے گئے نمبرز کے ذریعے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی جوائن کر سکتے ہیں، اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیے۔ قاری صاحب، آج کے کون سے سوالات جو ہمیں موصول ہوئے؟ جی، پہلا سوال گجراوالا سے ایک بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کسی خاتون کو شوہر کی شکل پسند نہ ہو تو کیا پھر بھی اس پر اپنے شوہر کی ہر اطاعت ضروری ہے؟ اور کیا شکل پسند نہ ہو لیکن کوئی عیب بھی نہ ہو تو کیا ایسے میں بیوی خلع لے سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کسی بھی شکل کا پسند نہ ہونا، اگر ہم ان چیزوں کی بنا پر شریعت کے معاملات کرنا شروع کر دیں تو پھر تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری طبیعت کے مطابق ہمیں شاید پسند نہ ہوں، لیکن یہ بات ہمیشہ مد نظر رکھیں، کسی کی شکل کو ناپسند کرنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی تخلیقات کے اندر عیب نکالنا، دیکھیں، ایک ہماری نظر کا معیار ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز خوبصورت ہے، ایک اللہ رب العالمین کی قدرتی نظر کا بھی ایک تو معیار ہے نا، کہ اس نے ہر انسان کو خوبصورت ہی پیدا فرمایا ہے، اور اس کی تخلیقات کے اندر بہرحال عیب نکالنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اگر اس کی شکل آپ کو پسند نہیں ہے تو کوئی ایسا عمل تو ہوگا، کوئی بھی ایسی عادت ضرور ہوگی، یقیناً ہوگی ایسی کہ جو پسند کرنے کے لائق ہوگی۔ اس کے اپوزٹ ایک حدیث ہے، لیکن میں مفہوم کے اعتبار سے اسی طرح ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ بھی اپنی خاتون کے حوالے سے اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر اس کی ایک عادت اس کو ناپسند ہے تو کوئی ایسی عادت خاتون کی ضرور ہوگی کہ جو اس کو پسند ہوگی، اس لیے کہ جب کبھی ایسا کوئی معاملہ ہو تو خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی اچھی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرے۔ تو اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ اگر خاوند کی کوئی ایک عادت ناپسند ہے تو کوئی اس کی اچھی عادت کو مد نظر رکھے تو یقیناً محبت پیدا ہوگی۔ رہی بات یہ کہ خلع کا حق تو شریعت نے اس کو دیا ہے، اپنے اس حق کو استعمال کر سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیں بغیر عذر شرعی جو خاتون طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی۔ اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے طلاق کا مطالبہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہاں پر کوئی چیز ناپسند ہے تو کسی اور جگہ پر جائیں گی تو ہو سکتا ہے وہاں پر اور بہت ساری ایسی چیز ہوں۔ مثال کے طور پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ شکل خراب ہے، آپ کی طبیعت کے مطابق اگر شکل وہاں پر ہوئی اور کوئی ایسا مسئلہ نکل آیا کہ جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہوا تو پھر کیا کریں گی؟ اس لیے یاد رکھیں ہمارا یہ معاشرہ بڑا عجیب معاشرہ ہے۔ میں عجیب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم شریعت سے نہیں لیتے۔ اگر آپ نے یہاں سے خلع لے لیا تو ساری زندگی ایک طرح سے نا ایک داغ لگے گا، لوگ کہیں گے یہ خاتون فلاں سے خلع لے کر آئی ہے، کیا وجہ ایسی بنی، طلاق کی نوبت کیوں آئی؟ تو اس وجہ سے میں یہ مشورہ دوں گا کہ ہر لحاظ سے اپنے خاوند کی فرما برداری کو ہی معمول بنائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ایک خاتون اگر اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری اس حد تک کرے کہ سر سے پاؤں تک اس کے جسم کے اندر زخم ہو اور خاتون اس کو اپنی زبان کے ساتھ بھی صاف کرے، تب بھی اس نے حق ادا نہیں کیا۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو احسن طریقے سے گزاریں۔ اسلام تو نام ہی اسی چیز کا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا اور دین اسلام کے ہر عمل پر، دین اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنا۔ جیسے عورت کو یہ حکم ہوتا ہے شوہر کے لیے بن سنور کے رہے، تو اگر عورت کو شوہر پسند نہیں آ رہا، شوہر کو بھی اجازت ہے کہ فیشل وغیرہ کروائے، عورت کے لیے تھوڑا خوبصورت بن کے رہے؟ جی بالکل قاری صاحب، میں تو یہ کہتا ہوں کہ زوجین کے مابین ایسی محبت ہونی چاہیے
کہ خاوند کو جو چیزیں پسند ہیں نا وہ بیوی کو چاہیے ویسا معاملہ کرے، اور بیوی جیسا خاوند ڈیمانڈ کرتی ہے اس کو بھی ویسا بن سنور کے رہنا چاہیے۔ بلکہ ہر دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کاشانہ اقدس میں تشریف فرما ہوتے تو ابتدا آپ مسواک سے کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تزیین کو اختیار کرنا اور ہر وہ چیز، مثال کے طور پہ اگر آپ کے جسم سے یا منہ سے یا کسی بھی جگہ سے کوئی اسمیل آ رہی ہے تو اس کو دور کرنا اور بن سنور کے رہنا، اسی کے اندر عافیت ہے، اور زوجین کے مابین محبت بھی ایسے ہی واقع ہوگی۔